السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انسان کا گوشت کیوں منگوایا تھا، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک بانجھ عورت جس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کس کے ذریعے عطا کیا، اور یہ بھی جانیں گے کہ جب موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھیں کیوں نکال دی، اور جب آنکھیں نکل گئی تو اس کے بعد کیا ہوا۔ دوستو، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اسی لیے آپ پورا ضرور دیکھیے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جا رہے تھے۔ تبھی آپ موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے آپ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے طور پہاڑ پر جا رہے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو آپ اللہ سے میرے بارے میں پوچھ کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھے اولاد کب عطا کرے گا۔ اس عورت کی بات سن کر آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے وقت تمہاری بات اللہ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس جانے لگے تو انہیں اس عورت کی یاد آئی، اور آپ نے اس عورت کے پاس جا کر اس عورت سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سنا تو وہ بہت بلک بلک کر رونے لگی، اور وہ عورت بہت زیادہ روئی، مگر کیا کرتی، چارہ بھی تو نہیں تھا۔ بہرحال اس بات کو وقت گزر گیا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن ایک فقیر اسی عورت کے گھر کے باہر آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی دے دے۔ جیسے ہی اس عورت نے فقیر کی آواز سنی تو وہ عورت فوراً اپنے گھر سے باہر نکل کر آئی تو فقیر نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تو مجھے جتنی روٹی دے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ وہ عورت فقیر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ اپنے گھر میں گئی اور اس نے 4 روٹیاں لا کر ان فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر بہت خوش ہوئے اور وہ وہاں سے دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ دوستو، آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سال میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ سبحان اللہ! اس عورت کو اب تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار پھر جب وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس عورت نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دوڑی دوڑی آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری قسمت میں کوئی اولاد ہی نہیں ہے، یہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے 4 بیٹے عطا کر دیے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب سنا اور دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بڑا تعجب اور بڑی حیرانگی ہوئی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے طور پہاڑ پر باتیں کرنے کے لیے چلے گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ یا اللہ، تو نے فرمایا تھا کہ اس عورت کی تو کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن یا اللہ، اس کے یہاں تو 4 بیٹے ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتن اور ایک چھری دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے، لیکن پہلے ہمیں اس برتن میں انسان کا گوشت لا کر دو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کا حکم پا کر وہ برتن اور چھری لے کر وہاں سے بستی کی طرف چل پڑے اور ایک ایک کر کے سب بستی والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت منگوایا ہے۔ لیکن تعجب کی بات تھی
कि किसी भी बस्ती वाले ने गोश्त नहीं दिया और साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम इंसान का गोश्त के लिए इधर उधर जा ही रहे थे, तभी आपको एक फ़कीर दिखाई दिया और उस शख्स ने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? आपकी परेशानी की वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फ़कीर से कहा कि वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इतना सुनना था कि उस फ़कीर ने बर्तन से छुरी उठाई और अपने बदन के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जगह से गोश्त काट काट कर उस बर्तन को भर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोश्त लेकर फिर से तूर पहाड़ पर चले गए और अल्लाह से बातें करने लगे और गोश्त अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, बस्ती में से तो कोई गोश्त देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक शख्स ने मुझे अपने जिस्म के अलग अलग जगहों का गोश्त दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो एक इंसानी थे। बस यही तुम्हारा सवाल का भी जवाब है। ए मूसा, वो इंसान जिसने मेरे नाम पर तुम्हें अपने बदन के अलग अलग हिस्सों का गोश्त काट कर दे दिया, उसी फ़कीर के, उसी मेरे बंदे के कहने पर मैंने उस बेऔलाद औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ए मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा देता है तो हम उस बंदे की दुआ पर, उस बंदे के कहने पर लिखा हुआ भी बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह वालों की, ये शान है अल्लाह के नेक और बरगुज़ार बंदों की कि अल्लाह ताला उनका कहा कभी नहीं टालता। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी जब अल्लाह ने चाहा कि मूसा को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। मलकुल मौत को ये हुक्म दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आए। याद रखें, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनके पास बहुत ही अदब के साथ जाता है। अब अल्लाह का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ए मूसा, मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए, आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सीधा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आँख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मार कर कहने लगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे मारोगे, और हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है, ये उन्होंने मौत के फरिश्तों को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि इससे मलकुल मौत की एक आँख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आँख हाथ में लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा और कहने लगा, ए अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया, एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, और उसने तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया। ये सुनकर अल्लाह की रहमत ने गोया कि मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ कि ए इज़राइल, जब तू उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था?
حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اب اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ یعنی کہ ملک الموت علیہ السلام پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر آئے اور بہت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے موسیٰ، اب اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھیے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیں۔ اب آپ کو معلوم ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت مانگ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹوں سے مل سکے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اس کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی دیری کیوں؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو طور پہاڑ پر بلاتا تھا تو آپ دوڑتے دوڑتے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں اپنا دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں تمہیں اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تجھ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے اس چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اب تک تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم تھوڑی دیری اور کر دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنی لاٹھی مارو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری۔ لاٹھی مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کے تہہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنی لاٹھی ماری۔ لاٹھی مارتے ہی وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کے تہہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں بھی ایک ہرے رنگ کا پتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو ایک انسان ہے، مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ دوستو، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو
دل سے ایک لائک کریں اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔